چند مہینے پہلے عمران خان نے اپنے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ ہاں میں پلے بوائے تھا. اچھا وہ پلے بوائے ہیں، تھے یا رہیں گے، یہ میرا یا کسی کا مسئلہ نہیں ہونا چاہیے، مگر چونکہ وہ لیڈر ہیں. ویسٹرن ورلڈ جو بہت ہی اوپن دنیا ہے، میں کینیڈا میں رہتا ہوں، یہ بہت ہی اوپن سماج ہے، مگر یہاں پر بھی کسی سیاستدان کی ہمت نہیں ہے کہ وہ سیاست میں بھی رہے اور پلے بوائے بھی ہو. پاسبل نہیں ہے. بھئی آپ نے پلے بوائے رہنا ہے تو آپ نکل جائیں سیاست سے. لیکن عمران خان تو اس سے بھی دو ہاتھ آگے تھے کہ ایک ہاتھ میں تسبیح ہے، دوسری ہاتھ میں انہوں نے اپنی ایسی نئی بیوی کو ان کے ہاتھ پکڑے ہوئے تھے جن کے منہ پہ پردہ ڈالا ہوا تھا. وہ کہتے تھے یہ پردہ دار عورت ہیں اور میں نہیں چاہتا کہ کوئی ان کی شکل بھی دیکھے. خود وہ جو ان کے کام ہیں وہ کسی سے چھپے ہوئے نہیں ہیں، نہ صرف پاکستان میں بلکہ ورلڈ وائڈ. اور ابھی ان کی بیگم کے جو سابقہ شوہر ہیں انہوں نے ایک انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ بھئی وہ کس طرح دنوں کو راتوں کو ان کی بیگم کے ساتھ بیٹھے رہتے تھے، اور خود ان کے جو سابق شوہر تھے، جو اس وقت شوہر تھے، وہ نہیں ان کے ساتھ اس وقت ہوتے تھے. تو خیر خاور مانیکا بھی ایک بہت بڑا ڈرامہ ہے، اس میں بھی کوئی شک والی بات نہیں. وہ بھی اس سارے منظرنامے سے اسی طرح چل رہے تھے. میں نے پچھلے دنوں ایک ناول لکھا تھا جو میں کئی سالوں سے لکھ رہا تھا، الپاکستان. یہ اس کا ہندی ورژن ہے، اس کا اردو ورژن بھی آ چکا ہوا ہے. اور یہ ناول میں نے کوئی ابھی نہیں لکھا، یہ عمران خان کی وزارت عظمیٰ کے دوران جب وہ پرائم منسٹر تھے اس دوران میں نے لکھا تھا. اور میں نے یہ باجوہ صاحب کی اور عمران خان کی پکچر، یہ دو جو حاجی نما لوگ نظر آ رہے ہیں جو خود کو پاکستانی نہیں سمجھتے، الپاکستانی سمجھتے ہیں، اور یہ ناول پاکستان میں واٹس ایپ پہ وائرل ہے، بھارت میں بھی وائرل ہے. اور یہ میں نے منظر پہلے ہی کھینچا ہوا ہے کہ یہ کیا لوگ ہیں. اور عمران خان کے ساتھ میرا ون آن ون تھوڑا بہت تعلق بھی رہا ہے. ان کو تو خیر یاد بھی شاید نہیں ہوگا، اٹ ڈزنٹ میٹر، لیکن میں ان کے تضادات، خوفناک تضادات دیکھ چکا ہوں. ریاست مدینہ بنانا، ایک ہاتھ میں تسبیح ہے، اور عجیب و غریب واقعات ہیں اس شخص کے بھی. اور یہ پروجیکٹ عمران خان اب ایک طرح سے بند ہو رہا ہے تو یہ سب انٹرویوز بھی سامنے آ رہے ہیں. ہمارے ساتھ جڑی ہوئی ہیں اسلام آباد سے بہت ہی سیزن جرنلسٹ آرزو کاظمی صاحبہ، جو کسی تعارف کی محتاج نہیں. ان کا یوٹیوب چینل بھی بہت وائبرنٹ ہے، آپ اس کو کیجئے، سبسکرائب کیجئے. اور لاکھوں ان کے سبسکرائبر ہیں، ملینز اینڈ ملینز ان کے ویورز ہیں. بہت بہت شکریہ آرزو، آپ نے وقت دیا. دیکھیے یہاں پہ کینیڈا ہو، امریکہ ہو، جو ایک اوپن سماج ہے، کسی سیاستدان کی ہمت نہیں ہے کہ وہ اس طرح کی کارروائیاں کرتا پھرے، اس طرح کی حرکتیں کرتا پھرے. ابھی ایک کتاب بھی آئی ہے حاجرہ خان کی، اس پہ بھی تھوڑی سی بات کریں گے. تو پاکستان میں آپ اسلام آباد میں رہتی ہوئی کیا دیکھ رہی ہیں؟ خاور مانیکا کا انٹرویو اپنی جگہ پہ ایک ڈرامہ ہے، وہ خود بھی ایک ڈرامہ ہے. تو یہ سب کے باوجود کیا عمران خان کی پاپولیرٹی پہ کوئی فرق آیا ہے یا بڑی ہے؟ سر میرے خیال سے تو نہ. سب سے پہلے تو سر بہت شکریہ کہ آپ نے آج انوائٹ کیا، تھینک یو سو مچ. لیکن سر عمران خان کی پاپولیرٹی نہ تو بڑی ہے نہ کم ہوئی ہے، بس جیسی تھی ویسے ہی ہے. خاور مانیکا کے انٹرویو سے کوئی خاص فرق نہیں پڑا ہے، سب لوگوں کو معلوم ہی تھا. جس طرح سے عمران خان کی شادی ہوئی تھی بشرا بی بی سے، وہ بھی سب کے سامنے ہے. اور اس کے بعد اس انٹرویو کی اہمیت اس لیے بھی بہت کم ہو گئی کہ لوگوں نے خاور مانیکا کو عمران خان کے ساتھ کئی بار بیٹھے اٹھتے بیٹھتے دیکھا ہے. پھر جب ان کی بیٹی کی شادی ہوئی تھی سعودی عرب میں، تو اس وقت عمران خان گئے تھے، آپ کو یاد ہوگا اگر یہ پرائم منسٹر ہی تھے اس وقت، اور انہوں نے وہاں جا کے شرکت کی تھی. اور ہر طرح سے ان کے فیملی ٹرمز سے ان کی بیٹی، خاور مانیکا کی بیٹی نے آ کے پی ٹی آئی جوائن کیا تھا، اور عمران خان نے ان کو سکارف پہناتے ہوئے بھی دکھائی دیے. تو یہ سب باتیں اب کرنا کہ جی میں جو تھا وہ گھر پہ نہیں ہوتا تھا اور یہ رات کو فون پہ باتیں کرتی تھیں، اور اس قسم کی جو باتیں خاور مانیکا نے کی. تو عمران خان کے ساتھ شادی کے بعد جب ہم نے دیکھا خاور مانیکا کو،
تو اس وقت تو انہیں کوئی ایسا پرابلم دکھائی نہیں دے رہا تھا. وہ جا جا کر عمران خان کے ساتھ ملاقاتیں بھی کر رہے تھے, ان کی فیملی کی جو شادیاں ہوتی تھیں اس میں بھی عمران خان شریک ہوتے تھے, اور نہ صرف یہ بلکہ ان کی بیٹی نے بھی پی ٹی آئی جوائن کی تو انہوں نے کوئی اعتراض نہیں کیا. اب یقیناً کیونکہ عمران خان پہ ایک برا وقت چل رہا ہے اور اسٹیبلشمنٹ کا خیال ہے کہ شاید ہر قسم کے الزامات لگا کے جو بہت حد تک صحیح بھی ہیں الزامات وہ دکھا کر شاید پبلک پیچھے ہو جائے گی. تو پبلک تو پہلے سے جانتی ہے کہ عمران خان بڑے رنگین مزاج آدمی ہیں. عمران خان جو ہے وہ جب پالیٹکس میں نہیں آئے تھے تب بھی ان کی بہت سے اسکینڈلز ان کے فلم ایکٹریسز کے ساتھ بھی اور کئی لوگوں کے ساتھ اسکینڈل سامنے آتے تھے اور اس پہ وہ کوئی انکار نہیں کرتے تھے. ان کی بیٹی کا بھی سب کو پتا ہے کہ عمران خان کی ایک بیٹی بھی ہے سیتا وائٹ سے, اس کے اوپر بھی سبھی لوگ جانتے ہیں. اس کے باوجود عمران خان کو پرائم منسٹر بنایا گیا تو ظاہر ہے پبلک نے نہیں بنایا تھا, اسٹیبلشمنٹ نے بنایا تھا. تسبیح کا جہاں تک تعلق ہے سر, ہر پولیٹیشین ہمارا چاہے وہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی دیکھ لیجئے پرانی ویڈیوز, وہ بھی بہت ماڈرن خاتون تھی مگر وہ بھی ہمیں تسبیح گھماتی ہوئی دکھائی دی. اور اگر ہم اسکینڈلز کی ہی بات کریں تو یہاں پر کون سا ایسا پولیٹیشین ہے جس کا اسکینڈل نہیں ہے. پی ایم ایل این کے جو ایک لیڈرز بار بار عمران خان کے بارے میں پریس کانفرنس تک کر چکے ہیں خاور مانیکا کے انٹرویو کے بعد, وہ خود ایک پولیٹیشین صاحبہ جو تھی ان کے گھر سے رات کے 3 بجے پکڑے گئے تھے. اس کے ساتھ نواز شریف صاحب کی اگر بات کریں تو طاہرہ سید کا اسکینڈل آپ کو یاد ہوگا نواز شریف صاحب کے ساتھ. اور میں نے تو یہاں تک سنا ہے کہ لوگ کہا کرتے تھے کہ اس زمانے میں جب ان کے اس وقت کے ہسبینڈ نعیم بخاری صاحب طاہرہ سید کے وہ گھر جاتے تھے تو نواز شریف صاحب کے ان کے اندر گانے وانے سن رہے ہوتے تھے تو ان کا اسٹاف کہہ دیتا تھا, سو چیف منسٹر تھے شاید نواز شریف صاحب, کہ بھئی آپ دوبارہ آفس چلے جاؤ. تو وہ پھر آفس, یہ بات انہوں نے خود بتائی ہے نعیم بخاری نے کسی انٹرویو میں, اور اس کے بعد ان کی ڈیورس ہوئی. مگر بات ساری یہ ہے کہ بات تو وہ کرے نا ہمارے یہاں کے لوگ جنہوں نے خود نہ کیا ہو. اور یہ چیزیں ضرور ایک طرح سے لوگوں کو بہت ٹائم برا بھی لگتا ہے کہ ہمارا جو لیڈر ہے وہ اس طرح کا ہے, مگر ہمارے تو سارے لیڈر اس طرح کے. ہماری تو جس کے ہاتھ میں پاور ہوتی ہے, چاہے وہ ہماری ایجنسیز کے لوگ ہوں چاہے ہماری پولیٹیشینز ہوں, ہر ایک کا کام یہی ہے. اسلام آباد ایک بڑا ایک طرح کے سٹی ہے جو پلان کر کے بنایا گیا تھا, تو یہاں پر ایک سر بہت پارک ہے یہاں پہ F9 کے نام سے, F9 پارک آپ نے ہو سکتا ہے سنا. تو وہاں پر بہت بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ وہاں پہ واک کرنے کے لیے جاتے ہیں, اور وہاں پہ واک کرتے وقت ان کو ایسی لڑکیاں, بلکہ بچیاں کہوں گی میں, کہ جو اسکول اور کالج کی بچیاں جو ہیں وہ مل جاتی ہیں, ان کو لے کر چلے جاتے ہیں. ان کی پوتیوں کی عمر کی بچیاں لے کر وہ گھوم رہے ہوتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. اس طرح کی یہاں پر ماحول چل رہا ہے. تو یہاں جو ریاست مدینہ بنانے چلے تھے عمران خان, تو سب سے پہلے تو یہ کہ ان کا اپنا ہی سارا کام گڑبڑ تھا, اور اب اس وقت ریاست مدینہ میں کا مطلب یہی تھا کہ ایمانداری, سچائی اور میرے خیال ہے وہ ساری چیزیں بھی کاؤنٹ ہوتی ہیں. صرف اس میں جو ہے وہ میل اور فیمیل اٹریکشن ہی صرف ہم لوگ فوکس کرتے ہیں, وہ نہیں ہوتا. لیکن بہرحال عمران خان تو وہ بھی نہیں کر پا رہے تھے, اس لیے کہ ان کے اپنے کیبنٹ سے بہت سے لوگ ایسے نکلے ہیں جنہوں نے کرپشن کی ہے, کرپشن کے چارجز ہیں. پھر ایک کے بعد ایک جو خواتین ان کی لائف میں آتی رہیں, چاہے وہ ریحام خان ہو, چاہے وہ دوسری ایک اور ابھی ختیجہ کوئی نکلی ہیں. کسی نے گن پوائنٹ پہ تو نہیں کہا تھا کہ خان صاحب کے ساتھ رہو, خود ہی اپنی مرضی سے رہیں. اس کے بعد جب الگ ہو گئی ہیں تو بک لکھ دی. مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ اگر کسی کو کوئی پسند نہیں ہے تو ایک دن میں بھی چھوڑا جا سکتا ہے کہ بھائی آدمی تو ہمیں اچھا ہی نہیں لگ رہا, یہ تو ہمیں پسند ہی نہیں ہے. تو 4 سال رہ کر اور کئی سال گزارنے کے بعد اگر بک لکھ رہی ہیں تو یقیناً کہیں سے فنڈنگ ہوتی ہوگی, کہیں سے کہا جاتا ہوگا کہ جی آپ ایسا کر گزری ہے, بک لکھ دیجئے. ورنہ ایسے کتابیں لکھنے پر آئے تو سر ہمارا شاید ہی کوئی پولیٹیشین بچے جس کے اوپر کتاب نہ بنے, اس لیے کہ سب کے ایک ہی جیسے حرکتیں ہیں. جی بڑی اہم باتیں آپ نے کی. آپ نے کہا کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں یہ تو ایک روٹین کی کارروائی ہے. یہ صرف نواز شریف یا بھٹو خاندان, زرداری صاحب یا ان کے ہی اسکینڈل نہیں ہیں. عمران خان تو اسکینڈلز کی دنیا میں صرف اسکینڈل ہی نہیں ہے بلکہ اپنے جو پلے بوائے کے ان کے کامز ہیں وہ ایک مہاراجا قسم کے ہیں. وہ اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے, یا جو بھی ہے وہ اپنی جگہ پہ ایک بہت بڑا ایشو بھی ہے. لیکن
بہت سارے پاکستان کے ٹی وی جرنلسٹ بڑے بڑے، چاہے وہ طلعت حسین ہوں، جاوید چودھری صاحب ہوں اور منی فاروق ہوں، وہ یہ تبصرے کر رہے ہیں. میں اتفاق سے اس مرچ مسالے میں ان کے کچھ تبصرے سنے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی بات یہ ہے کہ یہ دیکھنے والی بات ہے کہ عمران خان کو پھر کیا کس نے تھا لانچ. یہ دیکھنے والی بات ہے، یہ ڈھونڈنے والی بات ہے کہ عمران خان کا یہ جو پورے کا پورا فلتھی کھیل ہے، اس کے پیچھے کون؟ آف کورس اس کے پیچھے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے. اور میرا اس سے بھی بڑا سوال ہے آرزو، وہ یہ ہے کہ یہ پھر جو آپ نے کہا کہ پاکستان میں یہ سب کچھ چلتا ہی ہے، تو کیا پاکستان کی عوام یا پاکستان کا مائنڈ سیٹ ہے؟ چونکہ ہم نے ذرا آپ پہلے چلے جائیے تو مصطفیٰ کھر کی کہانیاں ہیں. مصطفیٰ کھر کے جب مسائل اس طرح کے اور بڑے تو وہ زیادہ ووٹ ان کو ملے. وہ گورنر بھی رہے غالباً، چیف منسٹر تو مجھے اچھی طرح یاد ہے وہ تھے ہی تھے پنجاب کے، اور بڑے دپنگ قسم کے سیاستدان تھے. فیڈرل گورنمنٹ میں بھی بے نظیر کی جب پہلی گورنمنٹ بنی تو منسٹر تھے، اور ان کے بارے میں ان کی جو سابقہ بیوی ہیں تہمینہ دورانی، انہوں نے کتاب بھی لکھی. اور وہ تو صرف ایک واقعہ ہے، یہ ایسے واقعات بڑے بڑے ہیں. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا پاکستان کا اسلامی جو ایک جمہوریہ پاکستان ہے، اس میں یہ ایک عام روٹین ہے کہ عوام بھی ایسا ہی سوچتے ہیں، مزے لیتے ہیں، اور کوئی ان کو فرق نہیں پڑتا، وہ پھر ووٹ دیتے ہیں انہی سیاستدانوں کو، بلکہ کوٹ ان کوٹ میں معافی چاہتا ہوں، وہ یہ کہتے ہیں یہ تو بڑے مرد لوگ ہیں، ان کو تو ہم ووٹ دیں گے ہی دیں. تو یہ پھر کیا ایک پورا قوم کا نظام ہے؟ صرف یہ آرمی کا مسئلہ نہیں ہے یا بیوروکریسی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ قوم کا مزاج ہی ایسا ہے کیا؟ سر میرا خیال ہے کہ یہ اسلامک ورلڈ کا مزاج ہے، اس لیے کہ آپ جتنا زیادہ کنزرویٹو بناتے ہیں اپنی سوسائٹی کو، لوگ اتنا ہی زیادہ وہ کام کرنا چاہتے ہیں، وہ کام کرنا پسند کرتے ہیں جس کو منع کیا گیا ہو. ابھی کچھ دن پہلے میں دیکھ رہی تھی کہ کوئی کہہ رہا تھا کہ جی کو ایجوکیشن نہیں ہونا چاہیے. کوئی وہ تھے ڈرامہ رائٹر وغیرہ کوئی تھے کہ جی کو ایجوکیشن نہیں ہونا چاہیے. اور جب آپ ایک عجیب سا ماحول کریٹ کر دیتے ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ اسی قسم کے واقعات ہوتے ہیں. اب صرف پاکستان کی بات نہیں ہے، آپ کسی بھی گلف کنٹریز میں دیکھ لیجئے، وہاں پہ جس قسم کی حرکتیں کی جاتی ہیں وہ کوئی بھی یورپین جو ہے وہ سوچ بھی نہیں سکتا. میں ایک بار کہیں اسلام آباد میں کسی پارٹی میں گئی تھی، اور میرے ساتھ کوئی یورپین امبیسڈر تھے، ان کو بھی انوائٹ کیا تھا. تو وہ جب وہاں پہنچے تو وہاں پہ گلف کنٹریز کے امبیسڈرز بیٹھے تھے، اور وہاں پہ ایک عجیب و غریب جیسے کہتے ہیں نا ڈانس چل رہا تھا. اسے میں خیر ڈانس کہنا تو میرے خیال غلط ہوگا، لیکن بہرحال میں ڈانس ہی کہوں گی. لیکن وہ دیکھ کر وہ بیچارے پریشان ہو گئے، اور وہ کہنے لگے کہ یہ کہاں پہ مجھے انوائٹ کرا دیا ہے. اور پھر وہ انہوں نے مجھے کہا تم بھی نکلا. اچھا مجھے بھی نہیں پتا تھا کہ وہاں کوئی اس قسم کی پارٹی ہے، اس لیے کہ وہ صاحب جو تھے جن کے گھر میں پارٹی تھی وہ بہت بڑے جو ہے وہ یونیورسٹی میں وائس چانسلر تھے. تو آئی تھوٹ کہ کوئی ڈھنگ کی پارٹی ہوگی ان کے گھر میں. تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کسی امبیسڈر کو بھی بلا لیجئے. میں نے بلا لیا. اب وہ دیکھ کر وہ بیچارے بھی سر پہ پاؤں رکھ کے بھاگے، اور انہوں نے کہا میں تو ان لوگوں کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا جو گلف کنٹریز کے امبیسڈرز بیٹھے تھے اور وہ ایک ایک درہم کے نوٹ اڑا رہے تھے وہاں پہ. تو یہ تو سر ہماری حرکتیں ہیں. اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ نہیں نہیں جی یورپ کا ماحول بہت خراب ہے. ہم نے اصل میں اپنی سوسائٹیز ہیں نا ان کو اتنا زیادہ کنزرویٹو بنا دیا ہے نا کہ ہم خود جو ہے الجھن میں ہیں کہ آخر ہم کریں تو کیا کریں. اور یہ پولیٹیشنز کی کیا، عام لوگوں کی بھی، میں اگر آپ بزنس کمیونٹی کو دیکھ لیجئے جس کے پاس بھی تھوڑا بہت پیسہ ہے، ہمارے یہاں وہ یہی حرکتیں کرتا ہے جو عمران خان کر رہے. عمران خان کوئی نئی حرکت نہیں کر رہے. اور جتنے سارے کے سارے جتنے پولیٹیشنز ہیں، ایون جو ہمارے ملا ہیں، یہ جو ملا کہلاتے ہیں یا جو ریلیجیس پارٹیز والے، ان کے بھی یہی کام ہے. صرف فرق اتنا ہے کہ عمران خان پکڑے گئے، یہ پکڑے نہیں گئے. جس دن یہ پکڑے جائیں گے اس دن ان کا بھی پتہ لگ جائے گا. مگر اگر کوئی مجھ سے یہ کہے کہ یہ لوگ ایسے نہیں ہیں اور یہ بڑے نیک ہیں یا یہ اس قسم کے کام نہیں کرتے، تو میں تو ہرگز بلیو نہیں کروں گی. آپ یہ سوچئے کہ اگر کوئی اچھا کام کرے گا تو بھائی اس کو ویسے ہی کر لینا چاہیے. کسی ریلیجن نے نہیں بتایا کہ اچھا کام کرو گے تو تمہیں اوپر 72 حوریں ملیں گی. یعنی ایک اٹریکشن، عورت کی ہی اٹریکشن رکھی گئی ہے کہ آپ کو اتنی عورتیں مل جائیں گی وہاں پہ. یہاں پر بہت سے ایسے ہوتے ہیں ایک نہیں سنبھال پاتے، ان کو اتنی ساری عورتیں مل جائیں گی. تو جہاں پہ آپ کو اٹریکشن ہی عورت کی دکھائی گئی ہو، تو اگر وہاں کے پولیٹیشین جو ہے وہ ڈیفرنٹ عورتوں کے ساتھ رہتے ہوں یا گھومتے پھرتے ہوں یا دوستی ہو، تو اس میں میرے خیال اتنی حیران نہیں ہونا چاہیے. جی بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ، حیرانی والی بات نہیں ہے، بلکہ یہ ایک اپنی جگہ پہ ایکسپوئر کا معاملہ ہے. اور پھر جیسا آپ نے کہا کہ یہ مسئلہ پاکستان میں تو خیر ہے ہی ہے، منافقت کی حدوں
کو پار کر رہا ہے. یہ اسلامک دنیا کا ایک مسئلہ ہے بیکاز وہاں پہ منافقت اتنی خوفناک ہے کہ جس کا تصور ہم ویسٹرن ورلڈ میں رہنے والے لوگ نہیں کر سکتے. ویورز بات چیت ہم کر رہے ہیں آرزو کاظمی صاحبہ کے ساتھ اور یہ بڑا ہی انٹرسٹنگ اور اس میں بہت سارے پہلو ہیں اس ایشوز پہ. آپ بھلے سے اپنے سوال بھیجنا شروع کر دیجئے, ہم ترنت وہ سوالات لینا شروع کر دیں گے اور آرزو سے پوچھیں گے. آرزو ان چیزوں کو بہت ڈیپلی سمجھتی ہیں. دیکھیے سوال بھی آنا شروع ہو گئے. شریح جی کا سوال ہے, گڈ ایوننگ, پاکستان کا اچھا ہو سکتا ہے کیا؟ کون کرے گا, کیسے کرے گا؟ آپ کا ملک ہے, آپ کی عوام ہے, آپ کا ہے, آپ سب کا ہے. تو جی شریح جی کا یہ سوال ہے کہ کیا پاکستان میں یہ سب جو ہے کچھ اچھی باتیں ہو سکتی ہیں؟ سر پاسبل ہے اگر ہم پاکستان کو کچھ یو اے ای کی طرح سے اگر چلائیں, اگر اس کو ہم بہت زیادہ فورس نہ کریں کہ جی اسلامک کنٹری ہے, یہ منع ہے, وہ منع ہے, اگر ہم طالبانی مائنڈ سیٹ کے بجائے اگر ہم جس طرح سے یو اے ای یا اگر میں گلف کنٹریز کی بات کروں تو دبئی کا ماحول ہے کہ وہاں پر ہر کنٹری کے لوگ جاتے ہیں, کوئی بھی ڈریسنگ کرتے ہیں, کوئی مڑ کر دیکھتا تک نہیں ہے. تو وہ اگر ہم تھوڑا اور ایجوکیشن پہ ہم تھوڑا اور کام کریں اور اس کو بہتر بنائیں تو شاید پاسبل ہے. میں نے یہ بھی سنا تھا کہ ایک زمانے میں جنرل پرویز مشرف جو ہیں وہ کافی انٹرسٹڈ تھے اس چیز میں کہ اس کو جو ہے بہت ماڈرن طریقے سے کنٹری کو چلایا جائے, مگر ظاہر ہے کہ وہ جو ہے یقیناً ان کے پاس اتنی بڑی فورس نہیں ہوگی جو ان کی جیسی سوچ رکھتی ہو, تو اس وجہ سے نہیں ہو پایا. اور یہاں پہ ملا ازمی جو ہے وہی زیادہ سے زیادہ بڑھتا چلا گیا اور آج اسی کا رزلٹ ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں. جی بالکل آپ نے ٹھیک کہا. سوالات اور بھی آ رہے ہیں. بڑی جو سے کہتے ہیں کہ انٹرسٹنگ سچویشن ہے. پاکستان کے مسائل نہ ختم ہونے والے ہیں. اس لیے میں اس مسئلہ پہ فوکس کر رہا ہوں کہ پاکستان کا پورا سماج جو ہے جنرلی وہ اسی آبسیشن میں ہے. کوئی فلسطین کو فتح کروانے جا رہا ہے, کوئی کشمیر کا جہاد کرانے جا رہا ہے. خود عمران خان صبح و شام اسلاموفوبیا کہتے رہتے تھے اور اپنی بیگم جو ان کی ہیں ابھی بھی اب تک کی آخری بیگم, وہ اس کے بارے میں ان کا یہی آبسیشن تھا کہ یہ پردہ ہی کرتی رہیں. لیکن ان لوگوں کی جو منافقتیں ہیں, میرا تو یہ مسئلہ ہے کہ بھئی اس قدر منافق ہیں, یہ جو ہیں منافق اس لیول کے ہیں کہ مطلب مجھے اب یہ جو ایک ناول الپاکستان لکھنا پڑا, مجھے لگتا ہے کہ اب مجھے ایک ناول پاکستان کے کانٹیکسٹ میں نے بہت قریب سے دیکھا, گند خانہ کے نام سے لکھنا ہوگا. اچھا دنیا میں جو زندگی کے لوگوں کے رویے ہیں وہ سب 19-20 کے فرق کے ساتھ ایسے ہی ہوتے ہیں, مگر ایٹ لیسٹ اس میں اس گند کی گنجائش نہیں ہوتی, اس منافقت کی کسی کو ضرورت نہیں ہوتی. واٹ ایور وے, واٹ ایور وانٹس ٹو لیو اے لائف وہ گزارتے ہیں, لیکن پھر وہ بڑے بڑے آفیسز کو ہولڈ نہیں کیے رکھتے. پھر وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے چھوڑ دیتے ہیں. ہمارے پولیٹیشین جو اس طرح کے آتے ہیں, میں نام نہیں لوں گا, میرے دوست ہیں کینیڈین وائٹ, وہ پھر چھوڑ دیتے ہیں, پالیٹکس چھوڑ دیتے ہیں, وہ پھر اپنی لائف کو پرائیویٹ کر لیتے ہیں, پرسنل کر لیتے ہیں. اب وہ پاکستان میں جیسا آپ نے بھی کہا, جیسا میں بھی سمجھ رہا ہوں کہ ایک قوم کا بھی ایک مزاج بن گیا. وہ اس میں آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ وہ جو گھٹن کی ایک ہے نا, گھٹن کا رویہ, وہ پھر اس کو پروان چڑھا رہا ہے. جیسے جیسے ہمارے پاس اچھے اچھے کویسچنز آتے چلے جائیں گے, ہم سکرین پہ لاتے چلے جائیں گے. یہ آ گیا انیتا سنگھ صاحبہ کا, وین یو گائز تھنک دیٹ پاکستان ول اسٹارٹ کیئرنگ اباؤٹ پاکستانیز. یہ بھی بڑا ریلیونٹ کویسچن ہے. کب ایسا ہوگا کہ پاکستان کے ارباب اختیار پاکستانیوں کے بارے میں کیئر کرنا شروع کر دیں؟ میرا تو سمپل سا آؤٹ پٹ یہ ہے کہ پاکستانی پہلے اپنی تو کیئرنگ کریں. میرے اس کمنٹری کو بھی آپ لے لیجئے, آپ کیا کہیں گے آرزو؟ سر مجھے نہیں لگتا, اس لیے کہ یہاں پہ جو لوگ آتے ہیں جو پاور میں ہوتے ہیں یا جو کنٹری کو چلا رہے ہوتے ہیں وہ صرف اپنا ہی سوچتے ہیں, کسی دوسرے کا نہیں. اور جب تک یہ ڈبل فیس رہیں گے جب تک کچھ نہیں ہوگا. بڑے اچھا میرے ایک میڈیا کے فرینڈ ہیں, ان کا کہنا یہ تھا کہ اگر یہ, بلکہ میں نام بھی بتا دیتی ہوں, پی جے میر صاحب آپ بھی شاید جانتے ہو, تو وہ سینئر جرنلسٹ ہیں.
ان کا یہ کہنا ہے کہ بھائی اگر یہ ٹیکس لگا دیں شراب کے اوپر پاکستان میں تو انہیں بہت سا ٹیکس جمع ہو جائے گا، کیونکہ لوگ پیتے تو ہیں، ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی نہیں پی رہا بھائی، ہر جگہ مل جاتی ہے، کھلم کھلا مل جاتی ہے، لوگ چھپ چھپا کے بھی مل جاتی ہے، مطلب مل جاتی ہے، کسی کو چاہیے ہوتا، ایسا نہیں کہ وہ ڈھونڈتا رہے اور نہیں مل رہی، وہ حال نہیں ہے۔ تو پھر اگر اس کو ٹیکس کر دیں گے، اس کے اوپر ایک لیگل طریقے سے لوگ لے سکیں، تو پھر انہیں بہت سا ٹیکس بھی مل جائے گا۔ لیکن نہیں، کیونکہ ہم نے جو ہے وہ ڈبل گیم کھیلنی ہے، ہم نے یہ کہنا نہیں جی اسلامک کنٹری میں تو شراب الاؤڈ نہیں ہے، تو اس وجہ سے ان کو ہوتا یہ کہ چھپ چھپا کے سب لیتے ہیں اور آرام سے بہت ایزیلی اویلیبل ہو جاتی ہے، لیکن کوئی ٹیکس نہیں دیتا۔ یہ بھی ہمارا ایک دوہرا چہرہ ہے جو پبلک کے سامنے آتا ہے، اور ہمارے بہت سے پاکستانی ایسے بھی ہیں جو کہیں پارٹی واٹی میں ہوں گے اور ڈرنک بھی کر رہے ہوں گے، لیکن جب پکچر بننے لگے گی تو گلاس چھپا دیں گے، تو کہ بھائی گلاس نظر نہیں آنا چاہیے۔ ایک وہ تھے وزیر ہمارے یہاں، تو آپ کو پتا ہے نا کہ کشمیر میں ہمارے پرائم منسٹر الگ ہوتے ہیں، تو ایک تھے، خیر میں ان کا نام نہیں لوں گی، کشمیر کے پرائم منسٹر رہ چکے تھے، تو ان کے گھر پہ میں پارٹی پہ گئی، تو کچھ سال پہلے کی بات ہے، کچھ 6-7 سال ہو گئے بلکہ، تو مجھے کہنے لگے کہ جی آپ گلاس بنا دیں۔ اب میں کیونکہ ڈرنک نہیں کرتی ہوں، مجھے گلاس بنانا آتا بھی نہیں ہے، تو میں نے ان سے کہا سر مجھے نہیں آتا، تو وہ مجھے ایسے مذاق بنانے لگے کہ جیسے بہت بڑی، جیسے مجھے بے وقوف ہوں، کہ میں جاہل ہوں کہ مجھے نہیں آتا، اور وہ سب کو بتانے لگ گئے ہنس ہنس کے کہ دیکھو جی اس کو تو آتا ہی نہیں۔ تو اور اس کے بعد اگر ان سے آپ پوچھیں، سامنے انہیں کھڑا کر کے پوچھیں، تو وہ آپ کو اسلام پہ اتنا لمبا لیکچر دیں گے کہ آپ خود پریشان ہو جائیں گے، آپ کو لگنے لگے گا کہ یقیناً یہ بہت اچھے مسلمان ہیں اور میں نہیں ہوں۔ لیکن حرکتیں لوگوں کی ایسی ہوتی ہیں کہ پھر میں کہتی ہوں کہ یہ دو چہرے کیوں ہیں، اور اسی وجہ سے پاکستان کا آج یہ حال ہے۔ آپ نے کہا دو چہرے کیوں ہیں، مجھے تو لگتا ہے کہ ایک چہرے کے پیچھے چھپے کوئی درجنوں چہرے ہیں، اور عمران خان کے ساتھ تو مجھے بہت کم گلا ہے، اس لیے کہ وہ تو اوپنلی کہتے ہیں انٹرویو میں، ہاں میں پلے بوائے ہوں، مگر ان کے جو ماننے والے ہیں وہ درس دے رہے ہوتے ہیں، سوشل میڈیا پہ، ٹیلی ویژنز پہ وہ درس دے رہے ہوتے ہیں، اور کہتے ہیں عمران خان کو وہ کوئی نیلسن منڈیلا ٹائپ، اور پتہ نہیں کوئی سم لوگ، مطلب کچھ لوگ تو مجھے یہ تک کہہ چکے ہیں کہ یہ کوئی صوفی ہے، کچھ مجھے پیغمبروں کے قریب قریب بتا چکے ہیں۔ تو مجھے عمران خان سے زیادہ جو اس کے چاہنے والے ہیں، آپ جسے کہتے ہیں نا کہ دنیا کا کچھ کر دیں، عمران کے بارے میں آپ کہہ رہی تھی کہ اس کے بارے میں کوئی مالی کرپشن تو ثابت کریں، وہ بھی ہو جائے گی، میں کہتا ہوں مالی کرپشن کیا، دنیا کی ہر کرپشن ثابت کر دیں، لیکن وہ عمران خان ان کے لیے آلموسٹ صوفی پیغمبر ہی رہیں گے۔ تو یہ جو رویہ ہے عوام کا، اس کے بعد میں یہ سوچتا ہوں کہ عمران خان بالکل ٹھیک لیڈر ہیں، ایسے لوگوں کو ایسا ہی لیڈر ملنا چاہیے۔ آپ کیا سمجھتی؟ سر وہ تو ہر لیڈر کے فالوورز ایسے ہی ہوتے ہیں، چاہے وہ زرداری صاحب کے ہوں جنہوں نے سندھ میں کوئی کام نہیں کیا، سالوں سے ان کی گورنمنٹ ہے لیکن سندھ کا برا حال ہے، چاہے وہ نواز شریف صاحب کے فالوورز ہوں، چاہے نواز شریف صاحب کے اوپر جتنا مرضی کرپشن کے کیسز لگ جائیں اور ثابت بھی ہو جائیں، پھر بھی وہ کہیں گے کہ کچھ نہیں ہے، چاہے نواز شریف صاحب جا کر لندن میں 4 سال آرام سے بیٹھے رہے اور وہاں پہ ان کے 4-5 فلیٹس ہوں سب سے مہنگے علاقے میں، لیکن وہ کہیں گے نہیں جی ہمارا لیڈر تو بیچارہ ایک روٹی کھاتا ہے اور اسے تو کچھ چاہیے ہی نہیں۔ تو یہی حال عمران خان کا ہے، اور اس میں بہت ہاتھ جو ہے وہ ہماری پبلک کا بھی ہے کہ وہ بھی اس طرح کے لیڈرز کے پیچھے لگی رہتی ہے، مگر یہ اور بات ہے کہ گورنمنٹ میں لانا یا پرائم منسٹر بنانا پبلک کے ہاتھ میں نہیں ہے اس وقت بھی، اور عمران خان کے ٹائم میں بھی جو الیکشنز ہوئے تھے وہ ایک مذاق تھے، اور بلکہ پاکستان میں جب بھی الیکشنز ہوتے ہیں میں یہی کہتی ہوں کہ ٹائم اور پیسہ ضائع کرتے ہیں، ان کو چاہیے اسٹیبلشمنٹ کو اناؤنس کر دیں کہ کل سے یہ ہیں پرائم منسٹر، تو کچھ پیسہ بچ جائے گا، مگر یہی ہے کہ پبلک یہ سمجھتی شاید یہ ہماری وجہ سے آئے ہیں، وہ ایک ڈرامہ ہوتا ہے، اور ابھی بھی یہی نوٹنکی چلے گی۔ 8 فروری کو سب لوگوں کو دکھایا جائے گا، اور ایسے لوگوں کو دکھایا جائے گا جو ویل چیئر پر آئے ہوں گے اور کہیں گے دیکھو جی یہ ووٹ ڈالنے کے لیے آئے، تو یہ تماشا ہمارے یہاں چلتا آ رہا ہے، اور اسی وجہ سے ہم لوگ جو ہیں سنبھل نہیں رہے، نہ تو کوئی بزنس کی طرف جاتا ہے، نہ کوئی ٹریڈ کی طرف جاتا ہے، نہ کوئی اکانومی کو ٹھیک کرنے کی بات کرتے ہیں۔ سب سے بڑی اچیومنٹ کسی بھی گورنمنٹ یا کسی بھی پرائم منسٹر کی یہ ہوتی ہے کہ وہ IMF سے یا ورلڈ بینک سے یا چائنا، سعودی عرب، کسی بھی کنٹری سے کتنا پیسہ لے آیا،
اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے. فورن منسٹر کی بھی یہی اچیومنٹ ہوتی ہے کہ وہ کس سے کتنا پیسہ لے آیا ہے, یا اگر کوئی پیسہ دینا ہے تو اس کو آگے کروا دیا کہ جی ابھی نہیں دے رہے, بعد میں دے دیں گے, اس قسم کی باتیں. کوئی ایسا نہیں ہے جو یہ کہے کہ جی ہم یہ پروجیکٹ لے آئے. جیسے بھارت میں آپ نے دیکھا ہے بہت بڑی بڑی کمپنیز آ کے اپنا پیسہ انویسٹ کرتی ہیں, وہ یہاں پر نہیں ہوتا. ڈیفنس منسٹر جو ہے وہ صرف نام کا ہوتا ہے, اس سے کچھ پوچھا گچھا نہیں جاتا. ہر چیز میں ابھی بھی اگر آپ ٹی وی چینلز کی نیوز کی ریکارڈنگز دیکھ لیں تو جو بھی بات چیت ہو رہی ہے, چاہے وہ سویلین گورنمنٹ کے ہی پوائنٹس ہیں, اس میں کہیں آپ کو ہر جگہ فوجی بیٹھے دکھائی دیں گے. صبح بھی میں کچھ ہو رہا تھا دیکھ رہی تھی اور میں ہنس رہی تھی کہ ان کا یہاں کیا کام ہے. زراعت کی بات ہو رہی تھی, زراعت کی بات ہو رہی تھی کہ پاکستان میں زراعت جو ہے وہ ایسے ہے اور ایسے کرنا چاہیے, تو اس میں بھی فوجی بیٹھے ہوئے ہیں. تو بات ساری یہ کہ سب کے سامنے سب کچھ ہے. اب تو سر اسکول کالج کے اسٹوڈنٹس بھی سمجھ گئے کہ ہماری کنٹری کو کیا حال کر دیا ہے اور کس نے کر دیا ہے اور کیسے, لیکن نہ مانے تو ان کا کچھ کیا نہیں جا سکتا. جی آپ کے بہت زیادہ جو فینز ہیں اور جو آپ کی اوپینین کو بہت پسند کرتے ہیں, سینکڑوں کی تعداد میں لوگ جڑے ہوئے ہیں اور کویسچنز بھی آ رہے ہیں, ہم کچھ کویسچن بھی ساتھ ساتھ لیتے جا رہے ہیں. دیباشیش چکرورتی جی کا ہے کہ پلیز کمنٹ آن بنگلہ دیشیز انجوائنگ ڈیفیٹ آف انڈیا کرکٹ ورلڈ کپ فائنل, وی بنگالی پیپل فرام انڈیا کین ناٹ ڈائجسٹ اٹ. چلیے تھوڑی سی بات مختلف ہو رہی ہے, اس پہ بھی آپ کی بڑی گہری نظر ہے, کمنٹری کیجیے. سر کرکٹ کا تو خیر ہوتا ہی ہے, اور ظاہر اگر ایسے لوگ ہیں بنگلہ دیش میں جن کو انڈیا پسند نہیں ہے تو وہ یقیناً خوشی منا رہے ہوں گے. پاکستان میں بھی بڑی پھلجھڑیاں جلائی گئی تھی جب ورلڈ کپ میں انڈیا ہارا تھا, تو ایسا ہوتا ہے اور میرا خیال ہے کہ بڑا نارمل ہے. مطلب اب تو ہمیں عادی ہو جانا چاہیے, کیونکہ جب پاکستان آ رہا تھا تو بھارت میں بھی بہت مٹھائیاں بٹی تھی, ہم نے وہ ویڈیوز بھی دیکھی ہیں. تو یہ اس قسم کی چھوٹی موٹی شرارت ہوتی رہتی ہے ہر جگہ. ٹھیک ہے بات ہے, اس کو بہت سیریس نہیں لینا چاہیے, اور اگر یہ سیریس حد تک جائے بھی تو بھی اب یہ کیا جا سکتا ہے. دنیا میں اب بڑی مشکل سچویشنز ہیں, ادروائز تو جو اس سے بڑی مشکل سچویشنز ہیں ان کو ڈیل کرنا چاہیے. جو اس وقت پاکستان کی صورتحال ہے اس میں یہ جو سکینڈل ہے عمران خان کا, خیر کوئی نیا نہیں ہے, نہ عوام کے لیے نیا نہ کسی کے لیے نیا ہے, صرف تہلکہ مچانے کے لیے یہ ہے. ریاض ملک صاحب کا بھی انٹرویو سنا ہے, ریکارڈ ہو چکا ہے, اس کا ایک حصہ وہ بھی کسی وقت سامنے آئے گا, وہ اور بہت ساری چیزوں کو انفولڈ کرے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک کتاب جس کا میں نے ابھی ذکر کیا, وہ مس ہاجرہ خان کی, جو غالباً میں نے ابھی آرڈر کیا امیزون پہ, کل ملے گی, میں نے ابھی پڑھی نہیں, ویئر دا اوپیم گروز غالباً اس نام سے, جس کی شاید آرزو اس وقت پاکستان میں تقریب رونمائی بھی شاید ہو رہی ہے. جو ہمیں انفارمیشن ملی تھی آج فرائیڈے کی ایوننگ کو کسی وقت ایک تقریب رونمائی ہونا ہے. آپ نے بڑی اچھی بات کی, آپ نے کہا کہ لوگ 4 سال اس طرح کی جو ہیں ان کی چاہنے والی خواتین جب ان کے ساتھ رہتی ہیں تو ان کو پتہ نہیں چلتا. یہ بات آپ کی جائز ہے, مگر اس میں ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے, ان کا یہ آرگومنٹ ہوتا ہے جی کہ ہم تو ایک رشتہ بنا تھا تو ہم تو رہ رہے تھے, لیکن وہ تو پھر ظاہر ہے رہنے کے بعد ہی پتہ چلے گا یہ شخص کیسا ہے یا فلاں خاتون کیسی ہے, دونوں طرف سے. لیکن سوال یہ ہے کہ عمران خان کی جو پرسنالٹی ہے وہ تو ان خواتین کے لیے کوئی نئی نہیں ہے نا, وہ تو اس کے قریب تب بھی جا رہی ہیں یہ جانے ہوئے بھی کہ یہ پلے بوائے ہے, اور تب ان کو کوئی مسئلہ نہیں تھا. بالکل آپ نے درست کہا. اور پھر اس کے بعد ظاہر ہے ایک ٹائم رہنے کے بعد ایک دوسرے سے بوریت ہو جاتی ہے, تو آپ کہتے ہیں جی اب تو یہ بڑا خراب آدمی ہے, وہ تو پہلے بھی ایسا تھا. اور کیا آپ میں کوئی کمی ہے خرابی کی اگر بات ہو, میں ان کو نہیں صرف کر رہا, لیکن آپ نے یہ جائز بات کی. لیکن میں یہ دیکھتا ہوں کہ آنیسٹلی عمران خان میرے عمر کے حساب سے سینئر ہیں, وہ میں تو 3-4 جنریشن کی جو خواتین ہیں, پوتیاں, ان کی مائیں, ان کی نانیاں دادیاں, وہ اس کی فین ہیں, اس کے ساتھ رشتے ناطے بنانا چاہتی ہیں. آج بھی یہ کیفیت ہے. تو یہ جو سنڈروم ہے یہ پاکستان میں ابھی بھی آپ کو نظر آ رہا ہے؟ سر پتہ نہیں کیا بات ہے, لیکن عمران خان کے فینس ہیں, فیمیل فینس ہیں, بہت ہیں, ابھی بھی ہیں. اور میرا خیال ہے اس کا عمر سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا. وہ شاید ان کی بات چیت کوئی ایسی ہوگی یا ان کی پرسنالٹی ہمیشہ سے کرکٹ کے زمانے سے ایسی ہوگی, کیونکہ میں تو زیادہ کرکٹ وغیرہ دیکھتی نہیں, تو مجھے عمران خان کا اتنا اس بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتی. لیکن یہ ضرور ہے کہ ان کے سکینڈلز رہے ہیں,
اور جب اس طرح کے ریلیشنز ہوتے ہیں لوگوں کے، جیسے کہ ان صاحبہ نے بھی بک لکھ دی، ریحام خان نے بھی بک لکھ دی تھی، تو یہاں پر میں ایز اے فیمیل ان لوگوں کو میں صحیح نہیں سمجھتی. میرا خیال ہے اگر آپ کسی کے ساتھ کچھ سال ریلیشن شپ میں رہی ہیں، چاہے اچھی تھی بری تھی، آپ اپنی مرضی سے رہی ہیں، آپ کبھی بھی نکل کے جا سکتی تھیں، آپ اپنی مرضی سے وہاں پہ آپ نے 3 سال 4 سال جتنے بھی سال آپ نے گزارے، اس کے بعد ایک رسپیکٹ ہوتی ہے. آپ کو کوئی نہیں بھی اچھا لگتا تو آپ بک نہیں لکھ دیتے باہر نکل کے اس کے بارے میں. مطلب ایسے اگر بک لکھنے پہ آئے تو عمران خان بھی بک لکھ سکتے ہیں، اور عمران خان بھی بہت کچھ لکھ سکتے ہیں، یا دوسرے پولیٹیشینز بھی لکھ سکتے ہیں، چاہے وہ نواز شریف ہوں یا کوئی بھی ہو، یا کوئی عام عام سٹیزن بھی اگر ہو. تو میرا خیال ہے کہ ایز اے فیمیل آئی فیل کہ اگر کسی کے ساتھ ریلیشن شپ میں رہی ہیں اور کچھ ٹائم اچھا گزرا بھی ہے، اور اس کے بعد کسی وجہ سے اگر الگ ہو گئے، تو اس پہ تھوڑا گریسفلی الگ ہو جانا چاہیے، اور دوسرے کو بھی تاکہ آپ فیس کر سکیں، کبھی زندگی میں سامنا ہو تو آپ سلام دعا کر سکیں، بجائے اس کے کہ آپ اس کو بک کی شکل دے کر اور عجیب عجیب باتیں لکھ کر اس میں آپ چاہیں کہ اچھا میں تھوڑا پیسہ کما لوں اس کے اوپر، کیونکہ اس وقت یہ آدمی فیمس ہے، اس وقت یہ آدمی پھنسا ہوا ہے، تو میں اس کے اوپر بک لکھ دوں. اب میں تو جس وقت ریحام خان نے بک لکھی تھی تب بھی بالکل میں اس کو سپورٹ نہیں، اس بات کو سپورٹ نہیں کر رہی تھی. حالانکہ ریحام مجھے بڑی پسند ہے، بہت اچھی باتیں کرتی ہیں، بڑی خوبصورت ہیں، اور بہت اچھی ایز اے جرنلسٹ بھی میں انہیں بڑا ایڈمائر کرتی ہوں. لیکن ان کی یہ بات بہرحال مجھے اچھی نہیں لگی تھی کہ انہوں نے بک لکھی. اور ایک آپ کی پرسنل لائف ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ان کے ہسبینڈ تھے، اب آپ اپنے ہسبینڈ چھوڑ دیا، اب آپ ان کے بارے میں کتاب لکھنی شروع کر دیں. یا یہ صاحب آئیں، یہ عمران خان کے ساتھ رہی ہیں، ایسے تو عمران خان کے ساتھ تو نہ جانے کتنی 100 عورتیں رہی ہوں گی، اگر سب کتابیں لکھنا شروع کر دیں گی تو میرا خیال ہے کہ لوگوں کے پاس پڑھنے کا ٹائم نہیں رہے گا. مگر پھر بھی آئی ڈونٹ فیل کہ آپ نے یقیناً بک جو ہے وہ آرڈر کر دی ہے، لیکن میں نہیں سمجھتی، میں نے ریحام خان کی بک بھی نہیں پڑھی تھی، اور میں یہ بک پڑھنے میں بھی انٹرسٹڈ نہیں ہوں کہ جس میں کسی آدمی کی پرسنل لائف کے وہ کیا کرتا ہے، کیا نہیں کھاتا، کیا پیتا ہے، کہاں جاتا ہے، وہ آئی ایم ناٹ انٹرسٹڈ ان دس. تو میں سوچتی ہوں کوئی ایسی بک پڑھوں جس سے مجھے کچھ سیکھنے کو ملے، کوئی ایسی بک ہو جس میں کچھ امپرومنٹ آئے، اپنے آپ میں کوئی امپرومنٹ آئے. لیکن میں ہرگز عمران خان کا ساتھ نہیں دے رہی. عمران خان نے اگر کچھ غلط کیا ہے ان خواتین کے ساتھ تو نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن ان خواتین کو بھی خیال کرنا چاہیے کہ اگر کچھ ٹائم آپ کا اچھا گزرا ہے تو آپ اس کی رسپیکٹ کریں. اور اس طرح سے بک لکھنے کے پبلش، اچھا اس وقت کہاں تھی جب عمران خان پرائم منسٹر تھے؟ تب کیوں نہیں لکھ دی بک؟ تب کیوں نہیں پبلش کرا دی؟ دنیا کے کسی بھی کونے میں جا کے پبلش کرا دیتی. جس وقت آدمی پاور میں ہوتا ہے اس وقت تو سب دوست بنے ہوتے ہیں، کوئی آواز نہیں نکال رہا ہوتا. یہ ہمارے یہاں کا ایک طریقہ ہے، آپ جانتے ہیں پرمپرا کے کیا ہے کہ جب آدمی کے اوپر برا وقت آتا ہے تو وہ جس کی کچھ آواز ہی نکل رہی ہوتی ہے وہ سوچتے چلو ایک چپڑ تو میں بھی مار دیتا ہوں جا کے. تو اس وقت عمران خان کچھ اسی طرح کی سچویشن میں ہے، لیکن یہی سچویشن پہلے نواز شریف صاحب کی تھی. اب کون گارنٹی دے سکتا ہے کہ کل کو نواز شریف صاحب دوبارہ جیل میں نہیں ہوں گے اور عمران خان دوبارہ تخت پہ نہیں ہوں گے؟ تو میرا خیال ہے تھوڑا سا بیلنس رہ کے بات کرنی چاہیے. اچھی بات کی آپ نے. پاکستان میں کیچڑ اچھالنے کا کلچر ہے، لیگ پولنگ کا کلچر ہے، اور ٹھیک آپ نے کہا کہ جہاں عمران خان ایک کھلی کتاب ہے، ان کے بارے میں کسی کو کوئی شک نہیں ہے کہ ان کی زندگی کا لائف سٹائل کیا ہے. اور پھر اگر خواتین ان کے بارے میں بعد میں گلے کرتی پھریں تو ہنسی آتی ہے، حیرت ہوتی ہے، کیونکہ ان کو پہلے ہی پتہ ہے کہ یہ آدمی ایسی ہی حرکتیں دہائیوں سے کر رہا ہے، پھر وہ اس کے ساتھ رہنے پہ بڑی مصر، اور پھر اس کے بعد جب وہ نہیں بنتی یا وقت گزر جاتا ہے تو پھر وہ کتابیں لکھنے بیٹھ جاتی ہیں. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، میں آپ سے 100% اتفاق کرتا ہوں. کویشچنز ہمارے پاس آ رہے ہیں اور ہم اب کوشش کرتے ہیں کہ اگلے 10 سے 15 منٹ ان کویشچنز کو ہی ڈیل کریں. تو مہیش للوانی جی کا ہے کہ ول ایور پاکستان آرمی لیٹ دا اکانومی اینڈ پالیٹکس فنکشن فریلی اور ول اٹ ریمین اے ڈریم؟ کیا یہ خواب ہی رہے گا؟ بالکل سر، یہ خواب ہی رہے گا، اس لیے کہ پاکستان میں اس وقت بھی جس طرح سے الیکشنز کی بات کی جا رہی ہے تو لگ یہی رہا ہے کہ سب کچھ پہلے سے طے ہے. انڈیا میں الیکشنز ہونے اور سب یہی بات کر رہے ہیں بھارت میں کہ اس بار جو ہے مودی جی کو تھوڑا ٹف ٹائم ملے گا اور وہ پرائم منسٹر تو شاید بن جائیں، مگر ان کو کافی مشکلات ہو سکتی ہیں. پاکستان میں ایسا کچھ نہیں ہے. پاکستان میں سب کو معلوم ہے، پہلے دن سے پتہ ہے کہ نواز شریف صاحب آ رہے ہیں. تو ظاہر ہے جہاں پر ابھی تک ہر چیز اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ میں ہو، ہر بات ایجنسی رکھ رہی ہو، اور الیکشنز بھی اسی طریقے سے ہو رہے ہوں جیسے ہمیشہ سے ہوتے آئے، تو یہاں فی الحال تو کوئی امید نظر نہیں آ رہی.
جی بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ امید والی سچویشن نہیں ہے، ڈریم ہی ڈریم ہے، بلکہ ڈریم بھی ایک اچھا لفظ ہے۔ ڈریم میں بھی کوئی امیدیں شامل ہوتی ہیں، یہ ایک ایسا ڈراؤنا خواب ہے جس میں امید کوئی شامل نہیں ہے، ڈیڈ اینڈ نظر آ رہا ہے۔ اور دیکھ رہے ہیں کہ کتنے اور کویشچنز ہیں جو ریلیونٹ ہوں۔ جی میں کمار جی کا ہے، اف پاکستان ٹرنز اٹس پاپولیشن ٹو لیس ریڈیکل and teach them science and coexistence, Pakistan have good outcome. Is it possible to leave radicalism in Pakistan? جی مجھے تو نہیں لگتا، آپ بتائیے، گراؤنڈ پہ آپ کو ہم سے بہتر پتہ ہے آرزو۔ سر کوشش تو ہے، مشکل کام ہے، مگر اب لگتا ہے کہ پاسبل ہو جائے گا۔ ابھی نا کافی ٹائم لگے گا، ابھی فوراً نہیں ہو پائے گا، لیکن کچھ لوگ ایسے دکھائی دیتے ہیں جو مجھے ملتے ہیں پاکستان میں کئی جگہ پہ، تو وہ اس قسم کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ خود بھی یہ چاہتے ہیں کہ اس قسم کی مائنڈ سیٹ لوگوں کا نہ رہے۔ اس لیے مجھے ہوپ ہے، آئی ایم شیور کہ کبھی نہ کبھی یہ چیز کم ہوگی اور پھر ٹھیک بھی ہوگی۔ جی آپ نے بڑی آپٹمسٹک بات کی، آپ نے کہا کہ آپ کو ہوپ ہے کہ کبھی نہ کبھی پاکستان میں یہ مسائل حل ہوں گے، ریئلائزیشن ہوگی۔ میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ آنیسٹلی یہ ہوپ ہمیں اس لیے کم نظر آتی ہے، یا شاید ہم باہر بیٹھے ہوئے ہیں اس لیے کم نظر آتی ہے کہ وہ مائنڈ سیٹ چینج نہیں ہو رہا بدقسمتی سے، لیکن کچھ لوگ کہہ رہے ہیں آپ جیسے کہ مائنڈ سیٹ چینج بھی ہو رہا ہے۔ جی آپ کہنا چاہ رہے ہیں؟ سر دیکھیں جیسے میں بھی ہوں، میرے جیسے اور بھی بہت لوگ مجھے ملتے ہیں، ایون میں کہیں ایونٹس وغیرہ میں جاتی ہوں تو وہاں پر بھی جو لوگ آ کے ملتے ہیں تو مجھے پہلے ایسا نہیں لگتا تھا کہ اس قسم کی مائنڈ سیٹ کے لوگ ہیں جو میری باتوں کو برداشت کریں یا میرے جیسے لوگوں کی بات کو برداشت کریں۔ لیکن اب اگر میں کسی مال میں جاؤں یا کسی ایونٹ میں جاؤں تو وہاں پہ مجھے پاکستانی جو پاکستان میں ہی رہتے ہیں وہ ملتے ہیں، تو وہ دیکھ کر مجھے ہوپ ہوتی ہے کہ اچھا ایسے لوگ ہیں جو اس قسم کی بات کو پسند کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے تعداد میں کم ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ تعداد بڑھتی جائے اور کچھ بہتری آ جائے، اس لیے مجھے لگتا ہے کہ تھوڑی بہت ہوپ ہے۔ جی بڑی اچھی بات کی آپ نے، ہم نے گراؤنڈ ریالٹی بتائی کہ جب آپ لوگوں سے ملتی ہیں اور لوگ آپ سے ملتے ہیں تو ہوپ ہوتی ہے، ورنہ ہمیں یہاں بیٹھ کے تو آپ جیسے لوگ ہمیں پاکستان میں 2-3 نظر ہی آتے ہیں، لیکن اگر آپ کو مل رہے ہیں لوگ تو اٹس اے گڈ نیوز، ایبسولوٹلی اٹس اے گڈ نیوز۔ ہم کویشچنس تو بہت آ رہے ہیں لیکن ہم میکسیمم 3 یا 4 کویشچن لیں گے، کیونکہ آرزو کاظمی صاحبہ ہمیں اپنا قیمتی وقت دے رہی ہیں تو ہم نہیں چاہتے کہ ان کے وقت کو مس یوز کریں۔ تو دیپک جین جی کا کویشچن ہے کہ ان یور اوپینین ہو از کلنگ ٹیررسٹ ان یور کنٹری؟ تھوڑا ڈفرینٹ اینگل ہے۔ جی ہم نے میرے خیال ہے پچھلے شو میں بھی تھوڑی سی بات کی تھی، تھوڑی اور بتا دیجیے۔ سر یہاں پہ تو خیر الزام لگایا جا رہا ہے کہ بھارت کر رہا ہے، لیکن ٹو بی ویری آنیسٹ مجھے لگتا ہے کہ خود ہی مار رہے ہیں، ہمارے ہی لوگ جو ہیں وہ ان کو کرتے جا رہے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے کہ FATF میں دوبارہ نہیں جانا ہے، اور ورلڈ بینک اور IMF کو ہم نے یقین دلانا ہے کہ ہمارے یہاں اب امن ہے اور ہمارے یہاں ٹیررسٹ نہیں ہے۔ تو مجھے کچھ ایسا لگتا ہے کہ خود ہی اپنی ہی کارروائی ہے، لیکن ظاہر ہے مان نہیں سکتے، اس وجہ سے بھارت کا نام لگا دیتے ہیں کہ بھارت سے کوئی آ کے کر رہا ہے، لیکن مجھے ایسا نہیں لگتا کہ بھارت کے لوگ اتنے خالی بیٹھے ہوئے ہیں۔ مجھے لگ رہا ہے کہ ہمارے پاس ہی کچھ ان لوگوں کا رول ختم ہو گیا ہے جنہیں مارا جا رہا ہے، تو خود ہی کر رہے ہیں۔ جی بڑی ریشنل آپ نے بات کی، اسی لیے آپ کی اوپینین لوگ بہت توجہ سے سننا چاہتے ہیں، اور یہ بات دل کو لگتی بھی ہے کہ پاکستان کے لیے یہ جو سو کالڈ ایسڈ تھے یہ اب لائبلٹی بنے ہوئے ہیں، اور انٹرنیشنل کمیونٹی کو بھی اب آپٹکس دکھانے ہیں اور دنیا کے ساتھ مل کے چلنا ہے پاکستان نے، اگر پاکستان نے زندہ رہنا ہے۔ جی ویر سنیمیٹکس، کیا میڈم آپ کو لگتا ہے کہ اگر عمران خان PM پھر بن گئے تو پاکستان میں لوک تنتر آ جائے گا، یعنی ڈیموکریسی آ جائے گی؟ پہلے ویسے کتنی ڈیموکریسی عمران خان کی وجہ سے تھی اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے بتائیے۔ نہیں کچھ نہیں ہونے لگا۔ عمران خان اگر دوبارہ بھی آ گئے تو ایسے ہی چلے گا، اس لیے کہ عمران خان کو لانے والے وہی ہوں گے جو ڈیموکریسی کو چلنے نہیں دیتے۔ تو مجھے نہیں لگتا کہ عمران خان اگر دوبارہ آ گئے تو کوئی ڈیموکریسی کو کوئی فائدہ ہوگا یا کنٹری کو کوئی فائدہ ہوگا۔ عمران خان کے ساتھ ایک پرابلم یہ بھی تھی کہ وہ کسی بھی چیز کو سمجھتے نہیں تھے، کیونکہ فرسٹ ٹائم بنے تھے پرائم منسٹر، یہ اور بات ہے بہت ٹائم سے ان کے پاس KPK کی گورنمنٹ تھی، مگر یہ ہے کہ عمران خان کو بس ایسے ہی رکھا گیا تھا کہ بس تم نے جانا ہے وہاں پہ حاضری لگانی ہے، وہی جو کاکڑ صاحب کا کام ہے کہ بس وہ آئیں اور آفس اور پھر چلے جائیں۔ تو عمران خان نے وہی کرنا ہے اور آئندہ بھی وہی کریں گے اگر آئے تو۔
ٹھیک ہے، آخری دو کویشچنز لیتے ہیں۔ راہل چودھری جی کا، بھارت اینڈ پاکستان اینڈ افغانستان کے فیوچر میں ریلیشنز اچھے ہوں گے کیا؟ افغانستان اور پاکستان پاکستان، سر وہ افغانستان اور بھارت، ان تینوں کے آپس میں کوئی اچھے تعلقات ہو سکتے ہیں کیا؟ سر بھارت کے اور پاکستان کے تو ہو سکتے ہیں، کیونکہ اب نواز شریف صاحب کے آنے کا سنا جا رہا ہے، لیکن انہوں نے آتے جو فرسٹ اسٹیٹمنٹ دیا تھا وہ یہی تھا کہ وہ نیبرز کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتے ہیں، تو چاہے مجبوری ہو لیکن کرنا ہوگا، اس لیے کہ افغانستان سائڈ پہ جو ہے وہ آلریڈی بہت زیادہ ٹینشن ہے، تو دوسرا بارڈر تو رکھنا ہی پڑے گا نا کہ وہاں پر کوئی جھگڑا نہ ہو۔ تو میرے خیال ہے جب الیکشنز ہو جائیں گے بھارت میں بھی اور پاکستان کے بھی، تو شاید مودی جی اور نواز شریف صاحب مل کے کچھ ٹائم کے لیے چاہے آرٹیفیشل طریقے سے لیکن کچھ ٹائم کے لیے ہندوستان پاکستان کے ٹرمز بہتر ہو جائیں گے۔ لیکن اگر افغانستان اور پاکستان کی بات کریں تو وہاں پہ مشکل ہے، اس لیے کہ ٹی ٹی پی جو ہے وہ نہ تو طالبان کے قابو میں ہے، جو کہ ہم نے خود ہی بنائی تھی، اور نہ ہی ہمارے قابو میں ہے، تو ان کے ساتھ جو ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ اتنا آسان نہیں ہوگا کہ اس بارڈر کے اوپر جو ہے وہ سب کچھ بند ہو جائے یا سب کچھ جھگڑا جو ہے وہ رک جائے، تو افغان بارڈر جو ہے وہ مجھے لگتا ہے فی الحال ایسے ہی رہے گا۔ جی، آخری سوال جنتا سے لیتے ہیں۔ روی نرولا جی، آرزو جی، اتنا سچ پاکستان میں بولنا کیسے؟ پوچھتے ہیں کہ کیا ممکن ہے آپ کے لیے؟ لیکن آپ بول تو رہی ہیں، سال ہر سال سے بول رہی ہیں، تو وہ کہہ رہے ہیں کیسے ممکن ہے، یعنی آپ کی ہمت کو داد دے رہے ہیں، تو تھوڑا سا ہمارے ان ساتھی کو، باقی ویورز کو بتائیے کہ یہ ہمت جو ہے وہ کہاں سے خدا نے، بھگوان نے آپ کو دی ہے۔ بس کیا کہوں، میں میری عادت ہے، میں ایسے ہی بات کرتی ہوں، اور شاید بائی برتھ ایسے ہی ہوں کہ مجھے بات کو گھما گھما کے کرنا نہیں آتا، لیکن کب تک کرتی رہوں گی کچھ پتا نہیں، کیونکہ یہاں پر جس طرح کی سچویشن رہتی ہے اور جس طرح کے ماحول میں ہم لوگ رہتے ہیں کہ ہمیں ہر دن ایسا لگتا ہے کہ اچھا آج کا دن ہم اور زندہ ہیں، اچھا آج کا دن ہمیں اور مل گیا ہے، اسی طرح کا ماحول ہے۔ لوگوں کو ہر بار لگتا تھا کہ شاید عمران خان کی گورنمنٹ چلی جائے گی، میرے جیسے لوگوں کو لگتا تھا کہ کوئی نئی گورنمنٹ آئے گی تو شاید ہمارے لیے بھی ماحول تھوڑا آسان ہو جائے گا، لیکن ایسا نہیں ہے، اور ابھی بھی تقریباً وہی حال چال ہے اور وہی سب کچھ ہو رہا ہے، تو اس لیے کچھ کہنا جو ہے وہ بہت مشکل ہے، بس جب تک بات کر پا رہے ہیں کر رہے ہیں، جس وقت نہیں ہو پائے گا تو نظر آنا بند ہو جائیں گے۔ نہیں، ہماری دعا ہے کہ آپ بولتی رہیں، بیلنس طریقے سے آپ بولتی ہیں، اور مجھے پوری امید ہے کہ پاکستان کی جو ایلیٹ ہے، جو پولیٹیکل ایلیٹ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں، وہ آپ کی گڈ اسپرٹ کو سمجھتے ہیں، کیونکہ آپ اس ریجن کا بھلا سوچتی ہیں، امن سوچتی ہیں، پاکستان کا بھی بھلا سوچتی ہیں۔ آپ کا یہ خیال ہے کہ روشن خیالی سے ہی پاکستان میں تبدیلی آئے گی، یہ جو منافقت اور جھوٹ کا کاروبار ہے اس سے کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، اس سے پاکستان کو ہی نقصان ہوگا اور ریزلٹنٹلی اس ریجن کو ہی نقصان ہوگا۔ آخر میں گفتگو آپ کے ساتھ کنکلوڈ کرتے ہوئے آپ یہ بتائیے کہ 8 فروری کو جو الیکشن ہونے جا رہے ہیں، جس کے بارے آپ کا درست کہنا ہے کہ جس طرح پاکستان کے انجینئرڈ الیکشنز ہوتے ہیں، اس سے بہتر ہے کہ آرمی کہہ دے کہ بھئی اگلا پرائم منسٹر یہ ہوگا، اور وہ زیادہ بہتر ہے۔ مگر ظاہر ہے یہ بھی آپ کی اور میری سوچ ہے، لیکن دنیا کے دکھاوے کے لیے اور ڈیموکریسی کا جو ایک ناٹک ہے اس کو رچانا ضروری ہے۔ یہ پوری دنیا میں ڈیموکریسی کا ناٹک چل رہا ہوتا ہے، ایون ہم امریکہ کینیڈا میں بھی دیکھتے ہیں آنیسٹلی، لیکن خیر اس لیول کا نہیں جس لیول کا پاکستان میں کھیلا جاتا ہے۔ تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس ناٹک کے بعد کوئی اسٹیبلٹی پاکستان میں آتی نظر آئے گی؟ چونکہ عمران خان کے بارے جتنے یہ سکینڈلز نئے سامنے آ رہے ہیں، پرانے تو سب کو پتہ ہی ہے، اس کے باوجود ہمیں نہیں لگتا کہ عمران خان کی پاپولیرٹی میں کوئی کمی آئے گی۔ وہ جسے کہتے ہیں نا کہ مطلب کسی شخص کے خلاف آسمان سے تارے اور چاند بھی توڑ کے لے آئیں تو جو اس کو چاہنے والے ہیں وہ اس کو چاہتے ہی رہیں گے، اس میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، چاہے وہ عمران خان کے چاہنے والے ہوں، چاہے وہ دوسروں کے چاہنے والے ہوں۔ لیکن اصل جو پاکستان کی قوت ہے وہ پاکستان آرمی ہے، اس کی پاپولیرٹی میں بہرحال فرق پڑا ہوا ہے۔ تو ان حالات میں اگلے الیکشن کے بعد پاکستان کے حالات آپ کو بہتر ہوتے نظر آتے ہیں؟ سر میرا خیال ہے تھوڑے سے حالات تو یہ ٹھیک کریں گے، چاہے اسٹیبلشمنٹ مل کر کرے نواز شریف صاحب کے ساتھ یا اکیلی کرے، لیکن کریں گے۔ ابھی بھی سنا ہے کہ نواز شریف صاحب آ نہیں رہے تھے، اور کیونکہ 3 بار ان کی گورنمنٹ گرائی گئی تو بہت منتیں سماجتے کر کے یہ لے کر آئے، کیونکہ فی الحال یہی چاہتے ہیں کہ سامنے سویلین چہرے رہیں، چاہے پیچھے سے ڈکٹیشن کہیں سے بھی آ رہا ہو۔
لیکن ابھی ان کو تھوڑا سا سنبھالنا پڑے گا کنٹری کو، ان کو ڈالر ریٹ بھی کنٹرول کرنا پڑے گا اور چیزوں کو بھی، اس لیے کہ اب پبلک جو ہے نا وہ خلاف ہو گئی ہے، جو اسٹیبلشمنٹ ہے یا ایجنسی اس کے خلاف ہو گئی ہے، آرمی کے خلاف ہو گئی ہے. اب اس میں بہت کریڈٹ آپ عمران خان کو بھی دے سکتے ہیں، مگر اس سے پہلے سے لوگ سمجھ رہے تھے، اب صرف فرق اتنا پڑا کہ اب لوگ بولنے لگے، اب لوگ بات کرنے شروع ہو گئے، تو اب انہیں اپنی امیج کو ٹھیک کرنا ہے. مگر اس سب چیزوں میں یہ ایک بے وقوفی جو کرتے چلے جا رہے ہیں وہ یہ کہ جس کو بھی سامنے لاتے ہیں بات کرنے کے لیے وہ سب سے پہلے آ کے کہتا ہے جی میں 9 مئی کی مذمت کرتا ہوں اور میرا پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں ہے. ایسا کر کے وہ کہتے ہیں نا کہ کہیں نہ کہیں پہ یہ کوئی بیوقوفی کر جاتے ہیں جسے پکڑے جاتے ہیں، اور یہی ابھی بھی ہو رہا ہے. ورنہ لوگوں کا خیال تھا کہ شاید نئی اسٹیبلشمنٹ آئی ہے، نئے آرمی چیف آیا تو شاید کچھ فرق ہوگا، لیکن ابھی تک چیزیں ویسے ہی دکھائی دے رہی ہیں. فرق صرف اتنا ہے کہ یہ تھوڑا بہت جو ہے کنٹری کو سنبھالنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ ایسا انہوں نے نہیں کیا تو پھر یہ کہاں جائیں گے. اب تو کسی باہر کی کنٹری میں بھی، کسی اور کنٹری میں بھی جانے کا کوئی چانس نہیں ہے، یا وہاں پہ جا کے بچ جانے کا کوئی چانس نہیں ہے. اس لیے تھوڑا سا ہی سنبھالیں گے. اور امریکہ، چائنا، یہ لوگ، سعودی عرب، یہ لوگ بھی جو ہے وہ ان سے یہی چاہیں گے کہ کنٹری تھوڑا بہت چاہے وینٹیلیٹر پہ رہے مگر چلتی رہے. بہت بہت شکریہ، ہم بہت شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا اور ہمارے ویورز کے سوالات کو ایڈریس کیا. ویورز، ہر شو کا ایک ٹائم ہوتا ہے. مجھے معلوم ہے کہ آپ کے بہت سوالات ہیں، درجنوں سوالات ہیں، مگر ایک نمبر آف کویسچنس ہی ہم ایڈریس کر سکتے تھے اور وہ نمبر میں نے پہلے بتا دیا تھا. میں بہت بہت دھنیہ واد ہوں ویورز آپ کا بھی. آرزو صاحبہ آپ کا بھی. ٹیگ ٹی وی کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجیے، اس کے ساتھ ساتھ میرا ذاتی چینل بھی سبسکرائب کیجیے، اور آرزو کاظمی صاحبہ کا چینل بھی بہت خوبصورت انداز کے ساتھ گرو کر رہا ہے، آپ اس کو بھی سبسکرائب کیجیے. اور مجھے یہ پتہ ہے کہ آپ ضرور ان کے چینل کو بھی سبسکرائب کریں گے کیونکہ وہ آپ کی فیوریٹ اینالسٹ ہیں. بہت بہت شکریہ آج کی بات چیت لائیو میرے ساتھ اور آرزو کاظمی صاحبہ کے ساتھ دیکھنے اور سننے کا.